جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کے سوال لینے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ میری اپیل جو ہے اس کو شروع ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو آیا، 10 مہینے ہو گئے، اور نیب آج تک اس کیس کو ڈریگ کر رہا ہے، کوئی ثبوت پیش نہیں کر سک رہا. جب حالات اور نیب ٹوٹل ان کے کنٹرول میں تھا، عمران خان کے کنٹرول میں تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ مینیپولیشن کر سکتے ہیں، تب تو درخواست دی جا رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو، اور مریم کی اپیل کا جلد فیصلہ کیا جائے. لیکن جب سے کرسی ہلی اور پتہ لگا کہ میں تو آن مائی وے آؤٹ ہوں، تب سے نیب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہماری سینس آف ٹیسٹ نہیں ہے، سینس آف اسمیل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. اور اگر بہت سادہ سی بات ہے، آپ کے پاس ثبوت ہوتا تو 10 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ وہ ثبوت نکالتے اور ججز کے آگے ان کی ٹیبل پہ رکھتے. تو کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ایک وکیل بدل جاتا ہے، کبھی دوسرا وکیل بدل جاتا ہے، کبھی تیسرا وکیل بدل جاتا ہے. آج بھی جو پچھلی دفعہ وکیل اپوائنٹ ہوئے تھے وہ آج نہیں آئے. نیب کلولیس ہے. تو میں معزز بینچ سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اگر نیب جان بوجھ کے اس کیس کو ڈریگ کر رہی ہے، تو میرے جو بطور شہری پاکستان کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ ہونے دیا جائے. اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے سزا دیں، مجھے ٹانگیں. لیکن اگر آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت نہیں ہے، نیب ہیز فیلڈ ٹو پروڈیوس ایویڈنس، تو پھر میرے بیسک رائٹس کو پرزرو کرتے ہوئے میرا آنر ایٹ سٹیک ہے. جب میں عدالت میں جاتی ہوں میرا آنر ایٹ سٹیک ہے. تو میرا ایک رائٹ ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں عدلیہ سے کہ نیب کی اس زیادتی کا نوٹس لیں، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ بات میں کرنا چاہتی ہوں. میں اجازت نہیں دوں گی کسی کو بھی، یا چاہے وہ نیب ہو یا وہ کوئی جھوٹا مقدمہ ہو، کہ اس طرح سے مریم بنام اسٹیٹ کی آوازیں لگا کریں، اور جب ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی بات آئے تو وہاں پر نیب جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا. اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے تو مجھے ٹانگ دیں. لیکن اگر میں نے نہیں کیا، اگر نیب جھوٹی ثابت ہوئی ہے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، تو پھر نیب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. جی میڈم کیا کہیں گی، گورنمنٹ تو چینج ہو گئی، خان صاحب دل بھی چلے گئے، لیکن وہ ایک بیانیہ لے کے چلے جھوٹ پر مبنی چھوٹی حکومت کا تانا دے دیتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو مہنگائی کا جن ہے وہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. کیا کرنے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور بات یہ کہ میں یہ بار بار کہہ چکی ہوں کہ جس انسان کے پاس 4 سال میں 4 سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کا دامن جو ہے وہ کارکردگی سے خالی ہو، 25,000 ارب روپے کے قرضوں کا ریکارڈ عمران نے بنایا، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس ایک اینٹ نہیں ہے دکھانے کے لیے جو انہوں نے پاکستان میں لگائی ہے. تو ظاہر ہے تب تو پھر آپ کو سازش کی بھی ضرورت پڑتی ہے، خط کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مراسلے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جتنی بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف جو عمران خان کر چکا ہے. اور آج مجھے مرحوم پروفیسر ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی وہ بات یاد آ رہی ہے، شہید حکیم سعید صاحب کی بھی بات یاد آ رہی ہے، جنہوں نے یہ بات 90s میں کہہ دی تھی کہ عمران خان کو اس ملک کے اوپر لانے کے لیے، اس ملک کو خراب کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آج وہ بات مجھے سمجھ آئی ہے. اور یہ سازش جو عمران خان کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ سازش تو کوئی پوری دنیا کے ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ بھی مل جائیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے یہ سازش پاکستان کے خلاف. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اقتدار سے نکلا. تو بھائی پاکستان کی قوم اچھی طرح جانتی ہے، جس انسان نے پاکستان کی عوام سے اس کی روٹی چھین لی، اس کی چینی چھین لی، اس کا آٹا چھین لیا، اس کی ادویات چھین لی، اس کی معیشت کو ICU میں پہنچا دیا،
اس کے جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک تھے ان کو دشمنوں کے صف میں دھکیل دیا، تو وہ خطرناک نہیں ہوگا اس ملک کے لیے تو اور کیا ہوگا؟ تو جب اس میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل تک آپ کے سوال کا میں جواب دے رہی ہوں کہ ابھی 4 ہفتے پہلے تک تو وزراء جو عمران خان کے تھے وہ پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. اب اچانک 4 ہفتے بعد آپ کو مہنگائی یاد آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو مہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آج آپ جب ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کے خلاف، اپنی ہی لائی ہوئی مہنگائی کے خلاف، تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں؟ 4 سال میں آپ نے جو معیشت کا برا حال کیا، اس کو تباہ کیا، اس کو برباد کیا، اس کی ذمہ داری آپ 4 ہفتے میں آئی ہوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 190 پہ چلا گیا، تو 189 پہ 4 سال میں آپ نے 105 روپے سے 189 پہ آپ نے جب ڈالر پہنچایا تو پہلے تو اس کا حساب دیں نا. اور آپ نے جو آئل اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان کو ڈیفر کیے رکھا کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے. آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. تو آج پریس کانفرنسز کرتے وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر پریس کانفرنس کرنے آیا کریں کہ وہ منافق کا چہرہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی آپ کی وجہ سے، لوگ جانتے ہیں کہ آج جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈالر آج جو اوپر گیا وہ آپ کی وجہ سے. نواز شریف تو 55,000 پر چھوڑ کر گیا تھا سٹاک مارکیٹ. جب آپ کسی ناری کو لا کر بٹھاتے ہیں، جب کسی کھلنڈرے کو آپ لا کر کرکٹ کے میدان سے اٹھ کر آپ پہنچا دیتے ہیں اقتدار کے ایوان میں، تو پھر وہ یہی کرے گا. اس کو نہیں پتا معیشت کس چیز کا نام ہے. اس نے جاتے جاتے جو آگ لگائی ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے برے اثرات پاکستان کی فارن پالیسی پہ آئے ہوں گے. اس کو دھوتے دھوتے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. 4 سال میں وہ پاکستان کو 400 سال پیچھے دھکیل کر گیا ہے. تو یہ جو چورن اب وہ بیچے گا مہنگائی کا، وہ نہیں بکے گا. اور میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے. کیوں اس نے آٹے کو 30 روپے سے جو ہے وہ 80 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے چینی کو 50 روپے سے 120 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے ڈالر کو 105 سے جو ہے وہ 190 پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں 55,000 جو سٹاک مارکیٹ تھی اس کو اس نے زیر زمین لے گیا؟ یہ کیوں ترقی کی جو شرح 6% پہ جا رہی تھی اس کو یہ زیر زمین لے گیا؟ اس کے جواب عمران خان کو دینے پڑیں گے. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ ادویات مہنگی کیوں ہوئی تو کہتا ہے خط آ گیا. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ آٹے کی قیمتیں کیوں بڑی، مہنگائی کیوں ہوئی، تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی. تمہارے خلاف سازش نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ تمہارے پاس بتانے کے لیے قوم کو کچھ نہیں ہے. اور آج جن حالات سے ملک دوچار ہے، جو حالات ملک کو درپیش ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان. چینی آٹا چور جو ہے آج مسلم لیگ ان کی اتحادی ہے، تو کیا وہ صاف ہو گئی یا وہ ابھی بھی چور ہی ہے؟ چور عمران خان ہے. چور عمران خان کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں وہ ہیں جنہوں نے، ابھی آپ ایکس منسٹر کو لے لیں جو ایکس انفارمیشن کے منسٹر تھے، انہوں نے اپنے پرسنل رشتہ داروں کو قومی خزانے سے لاکھوں روپے تنخواہ پر اپوائنٹ کیا تھا. آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ شعبہ فرا خانوں سے بھرا ہوا ملے گا. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری نوکریاں کروڑوں روپے لے کے فرا خان نے دے دی. پنجاب کے عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 سال ان کا صوبہ جو ہے وہ گزار نہیں فرا خان چلاتی تھی، جس کے ڈائریکٹ لنکس جو ہیں وہ بنی گالا میں جو ملکہ عالیہ ان سے ملتے تھے. تو یہ اگر کوئی بجلی چور ہے، دوائی چور ہے، آٹا چور ہے، چینی چور ہے، تو وہ عمران خان ہے. وہ اتحادی نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے. اس کو وزیر اعظم تھا، وہ اس کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں نے جب یہ سٹیٹمنٹس دیے تھے، اب ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بدترین انتقام کے باوجود، بدترین جو ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
नून और शीन आज भी यूं हैं और इंशाल्लाह यूं रहेंगे। नून भी शीन है और शीन भी नून है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में शीन भी है, नून भी है, और ये जो छिछड़ों के ख्वाब है ना, ये इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे। इमरान खान को हटाकर शहीद बनाया गया, अगर न हटाते तो आपका विरोध पूरा करता तो आपसे गलती हुई है या नहीं? बिल्कुल गलती नहीं हुई। जिस तरह से जाली वोटों से आया था, बल्कि हमने तो इज्जत से घर भेजा है उसको, हमने तो उसको आईनी तरीके से घर भेजा है। लेकिन क्या पाकिस्तान अगर खाई में जा रहा था तो पाकिस्तान को बचाना अवामी नुमाइंदों का फर्ज नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि उसको हीरो बना दिया, या क्या बना दिया, शहीद बना दिया। तो भाई अगर वो शहीद होते हैं, अगर वो जो कि वो हो चुके हैं, अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला खत्म है। पाकिस्तान की जान इस नहूसत से छूट गई है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कोशिश भी करेगा ना कि वो शहीद बने, तो 4 साल की कारकर्दगी उसका मुंह चढ़ा रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन की बात है। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि 2013 में भी जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला था, वो भी 22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान था, वो दहशतगर्दी ज़दा पाकिस्तान था, वो उसमें भी मईशत और महंगाई का बुरा हाल था। लेकिन 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने उस पाकिस्तान को ठीक करके दिखाया, लोड शेडिंग को ठीक करके दिखाया। लेकिन उसको टाइम लगता है। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है, वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें, ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले इंशाल्लाह। जी। देखिए, ये तो बड़ी साफ सी बात है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आईनी रोल तक महदूद रखेंगे, अपना इदारा कार तक महदूद रखेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। इसी के लिए पूरे पॉलिटिशियंस और सारी सियासी जमातों की तगोदो है, उनकी स्ट्रगल है। सिर्फ इस आईनी रोल से एक इंसान को तकलीफ है, जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है, जिसको नकल की आदत पड़ गई हुई है, जिसके पास अपने पांव नहीं है खड़े होने के लिए, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। और अगर सहारा नहीं होता तो वो 10 सीटें नहीं जीत सकता पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो उसको ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान, और जब तक इदारे उसके साथ थे, उसको पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो कहते हैं ना कि लकीरें डालने से वो ज़ेब्रा नहीं हो जाता, तो उन्होंने कोशिश की कि साथ आ जाएं, चल पड़ें। तब तक तो वो सब जो है वो सिराजुद्दौला थे, सब अच्छे थे। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नजर आ गया, तो आज कोई मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया। तो क्या पाकिस्तान के अवाम कोई बेवकूफ़ लोग हैं भाई? उनको सब समझ आ रही है। मरियम, ये बताएं कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए
یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے, 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص, کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے, تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں. ٹھیک ہے جی, شکریہ, تھینک یو.